حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں مجاہدے کر رہا تھا حضرت جی، اور فرماتے ہیں مجھے پیاس لگ گئی حضرت، اور حضرت جی بابا فرید کا شمار ان صوفیوں میں ہے کہ جن کی ساری زندگی اپنے نفس سے لگی نہیں، کچھ ایسے ہوئے نے کہ ذرا کدی صلح تے کدی، لیکن بابا صاحب دی لڑائی رہی حضرت، انہوں نے نفس سے صلح، یہ اپنے وقت کے ابراہیم بن ادہم کہلوائے ہیں حضرت، زہد الانبیاء کا لفظ ان کے لیے بولا گیا حضرت، بابا صاحب کا شمار ان صوفیوں میں ہے، اپنے نفس سے لگی لڑائی رہی حضرت، نفس کے ساتھ الٹی کیا ہے جو نفس نے کہا ہے۔ بابا صاحب فرماتے ہیں میں عبادت کر رہا تھا، نفل پڑھ رہا تھا، ترے لگ گئی، نفس نے پانی کا تقاضا کیا، فرماتے ہیں میں نے اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہا ہے نہیں پانی کوئی ہے، ہائے ہائے، فرماتے میں نے پھر فرماتے وہ 2 رکعتیں ختم کرتے کرتے میں نے ڈھال ہو گیا، اور میں سمجھ گیا فرید پانی تے پینا ہی پڑنا ہے۔ یہ والا دور تو نہیں نا حضرت جی اٹھے تے نلکا گیڑیا تے پانی پی لیا، وہ کوئی جا کے کوس پہ پانی ملتا تھا۔ بابا صاحب فرماتے ہیں میں پانی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا، ایک قصبہ دکھائی دیا، مکان تھے، میں نے کہا اگر مکان ہے تو پھر کنواں بھی ہوگا۔ فرماتے جب قصبے میں داخل ہوا تو آگے جا کے مکان نظر آئے حضرت، قصبے میں داخل ہوا آگے جا کے کنواں نظر آیا، اب کنواں ہے لیکن کنویں کے اوپر چرخی پانی نکالنے کے لیے کوئی نہیں، کوئی رسی پاس کوئی نہیں، کوئی ڈول کوئی نہیں۔ اب فرماتے میں نے سمجھا کنواں خشک ہے۔ بابا صاحب فرماتے جب میں نے قریب ہو کے دیکھا تو کنواں خشک نہیں تھا، پانی تھا، لیکن پانی لانے کے لیے اوپر۔ اب فرماتے میں کنویں کی عمارت کے پاس بیٹھ کے ذکر الہی میں مشغول ہو گیا، چلو جڑا رب خوہ تک لے آیا ہے ہوگا بھی کچھ کرے گا حضرت۔ اب فرماتے میں ذکر کر رہا تھا تو دیکھتا کیا ہوں، یکا یک جنگلی ہرنوں کا ایک جوڑا آیا، اور جیسے میں نے کنویں میں دیکھا نا انہوں نے بھی دیکھا، لیکن بابا صاحب فرماتے میرے ویکھنا تے کھ نہیں ہویا، لیکن انہوں نے ویکھیا تے پانی اتے آ گیا۔ شیطان تو ساتھ ہی ہے نا جی۔ فرماتے اس نے میرے دل میں وسوسہ ڈالا، انہوں نے کہا لے بھائی فرید یہ ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ ہے تیرے لیے تو پانی ہوتے کوئی نہیں آیا ہے، ہر نال ہی پانی آ گیا، اتو تو مرید کتب صاحب دا، وہ حضرت خواجہ غریب نواز دے، وہ حضرت خواجہ عثمان دے، یہ ہے، لیکن کیونکہ کرم تھا اللہ کا شیطان کا زور نہیں چلا، آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے شیطان کو دفع کیا۔ ہرن پانی پی رہے تھے، پانی اوپر تھا، پانی پی کے چلے گئے۔ اب بابا صاحب فرماتے ہیں میں نے کہا بھائی چل تیرے لیے نہیں آیا تو ہوں ہے تو اتنا ہی ہے نا، چل تو بھی پی لے۔ بابا صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں پانی پینے کے لیے کنویں پہ گیا نا تو پانی پھر تھلے، میں بڑا حیران ہوں بھائی ہو کیا رہا ہے، میں آیا تو پانی اوپر نہیں آیا، ہرن آئے تو پانی اوپر آ گیا، اب پانی اوپر ہی تھا، میں پینے کے لیے گیا تو پانی پھر نیچے چلا گیا، یہ ہو کیا رہا ہے۔ اب عام نہیں تھے، خاص بھی نہیں تھے، بلکہ خاص الخاص تھے۔ بابا صاحب فرماتے ہیں میں نے رب کی بارگاہ میں رجوع کیا اور عرض کی تھی رب کریم یہ کیا ہے، ہرن آئے میں آیا پانی اوپر نہیں آیا، ہرن آئے پانی اوپر آ گیا، پانی اوپر ہی تھا، میں پینے کے لیے گیا پانی پھر نیچے چلا گیا، یہ کیا ہے۔ تو جواب آگے سے کیا آتا ہے، فرید وہ تم ہی تے رسی دے ڈول دے آسرے تے آیا سن، میرے آسرے تے آئے سن، تو رسی تے ڈول دے آسرے تے تو آیا سن، رسی ہوئے گی ڈول ہوئے گا، پانی کھچاں گے پانی پیاں، تو رسی اور ڈول کے آسرے پہ آیا تھا، وہ میرے آسرے پہ آیا۔ فرمایا فرید جس دن تو بھی میرے آسرے تے آئیں گا میں تیرے لئے بھی پانی ہوتے بھیجاں گا۔ بات تو پتر یقین کی ہے، یقین کتنا سب کچھ ہے حضرت ہمارے پاس، پتہ ہمارے پاس کیا نہیں رہا، ہمارے پاس یقین نہیں رہا کوئی بھی۔ اقبال پوری شاعری میں حضرت ایک ہی بات روتا رہا ہے، یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، اے تہذیب حاضر کے گرفتار موت سے بدتر ہے بے یقینی، تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے، اب ہے شکوائے تقدیر یزداں اور تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ یہ ہائے ہائے بزرگ ہوئے ہیں انڈیا میں، حضرت کا مزار ہے، میرے ذہن سے نام نکل گیا حضرت، وہ لکھا جی شاہ جی سیلاب آ گیا اور پنڈ نو نا بن کریک ہو گیا، ٹوٹ گیا، پہلے تھوڑا تھوڑا پانی آنا، اب سب پنڈ والے سمجھ گئے کہ ابھی تھوڑا ٹوٹا ہے، پانی کا پریشر جب بڑھے گا تو سارا بند ٹوٹ جانا ہے، سارا پنڈ ڈوب جانا، پانی اگے زور ہے کسی دا نہیں۔ تو لیکن ایسی حضرت جیسے آگے حضرت کہہ رہے تھے نا عزت کرو سادات کی، وہ لوگ کو ایڈے پڑھے نہیں سن ہے لیکن ہیں بڑے یقین والے سن، وہ سارے کٹھے ہو کے نا شاہ ہوراں دے کول آئے،
انہیں آ کے عرض کی حضرت یہ تھوڑا ٹوٹیا ہے پھر رات تک سارا ہی ٹوٹ جانا تے پنڈ رڑ جانا جی سارا، کوئی دعا فرماؤ۔ حضرت بھی کسی حال میں تھے، فرمایا سارے کئیاں چکو تے چلو میرے نال۔ انہوں نے ہی کہ حضرت سارا پنڈ کٹھا کر کے نا بن مرمت کرن گے۔ حضرت بن اتنے چڑھے تے بن بننا شروع کر چھڑیا تے نال لوکاں نوں بھی آکھیا تسی بھی بنو، تے تانوں پتہ لوگ پھر انج ہی ہوندے نے حضرت سارے بنن والے انج دے ہی ہوندے نے حضرت۔ انہاں کہا اسی کہا کہ حضرت بن ٹوٹیا تے پنڈ ڈب جانا ہے، یہ بن جوڑن دے بجائے جڑا رہ گیا وہ بھی بنن لگے نے۔ اور لوگ شاہ صاحب کو برا بھلا کہتے ہوئے نا چلے گئے، شاہ اور ہی لگے رہے اپنے کام۔ وہ لکھا جی تھوڑی بات دیر بعد وہ جو پانی آ رہا تھا نا وہ بھی آنا بند ہو گیا، لوگ جا کے ڈنگر ڈنگر پہ ہونی بن ٹوٹے ہونی بن، لیکن وہ جو پانی آ رہا تھا نا لکھا وہ بھی بند ہو گیا آنا حضرت۔ سارے لوگ حیران ہو کے حضرت گئے ویکھن واسطے دریا تھے۔ وہ لکھا ہے شاہ صاحب رستے ملے، وہ تھے نہیں، شاہ اور نے پوچھا کسی نے، لیکن میں نے پڑھا ہے کہ جب دریا پہ پہنچے تو 2 کوس دریا کا پانی اس سائڈ پہ چلا گیا ہوا تھا۔ سارے بڑے حیران ہوئے یہ دریا دا پانی پرے کیویں ٹر گیا۔ سارے شاہ اور انکل آئے، شاہ اور پیر شہر پہ دھون وضو پہ کرن، انہاں آ کے کہا شاہ جی معافی دے چھوڑے، فرمایا اسی تہاڈے نال ناراض کی دعا کیڑا معافی دئیے تارے۔ اتنا بڑا دل ہوتا ہے حضرت اس پاک گھرانے کا حضرت، ہاں اتنا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ اس شخصیت کا نام ہے شاہ جی جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے 72 شہید ہوتے دیکھے ہیں۔ چھوٹی بات ہے، ہم تو چھوٹی چھوٹی بات پہ کاٹنے کو مارنے کو اتر آتے ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخصیت کا نام ہے حضرت، یاد رکھنا، جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے اپنے 72 شہید ہوتے دیکھے حضرت۔ چھوٹی بات ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہوا دمشق، کوفہ، شام، ابن زیاد، یزید، پھر مدینہ پاک واپسی، سنانے کے لیے اتنا بڑا کلیجہ چاہیے، میرے پاس نہیں ہے حضرت۔ جو باتیں ہوئیں حضرت، ان نلتا یا روح صبا، اتنا کلیجہ چاہیے سنانے کے لیے حضرت، قربان جائیے حضرت ہونا تو بھی حضرت، پڑھا ہی نہیں جاتا شاہ جی، کلیجہ چاہیے، کہاں سے بندہ لائے وہ کلیجہ؟ جو قصیدہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا جان کی بارگاہ میں پیش کیا، یہ واپس آئے اور انہوں نے ہارون آباد والوں لکھا ہے کہ انہوں نے مدینہ پاک میں جو پہلے والا گھر تھا نا اس گھر میں سکونت نہیں اختیار کی، یہ مدینہ پاک سے تھوڑا باہر آ گئے، اور اب اللہ سب کو مدینہ پاک لے جائے، اور جب جانا تو اس پاک گھر کی زیارت ضرور کر کے آنا حضرت۔ اب سعودی حکومت نے کھول دیا حضرت اس کو، یہ ہے کہ اس کے ارد گرد جنگلہ لگا ہوا ہے، پہلے تو کھڑے بھی نہیں ہونے دیتے تھے، اب آپ کھڑے بھی ہوں تو وہ کچھ نہیں کہتے حضرت۔ وہاں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد ہے، وہاں امام صاحب کا کنواں ہے، وہ امام صاحب کا وہ جو ہے نا وہ جنتی مکان ہے حضرت جی ہیں۔ امام صاحب نے وہاں سکونت اختیار کی، لکھا جی ایک